بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ریاست مخالف ویڈیو کس نے اپلوڈ کی؟ ایف آئی اے کی ٹیم تحقیقات کرنے اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا ملنے سے انکار، اکیلے کوئی بھی جواب دینے سے منع کر دیا، کہا کسی بھی سوال کا جواب وکلا کی موجودگی میں دوں گا۔ ایف آئی اے ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کا موقف تحریری طور پر حاصل کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے ویڈیو کو غلط فہمی قرار دے دیا، کہا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ 71 میں کیا ہوا، کس نے کیا کیا، اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ آئندہ ٹویٹ تبھی ہوگا جب بانی کو مکمل علم ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی پر ایک اور مقدمہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ علیمہ خان بولی بانی پی ٹی آئی پر مقدمات ختم ہو چکے تھے تو نیا ڈرامہ شروع ہو گیا تاکہ بھائی جیل سے باہر نہ آ سکے۔ اب برداشت نہیں کریں گے، اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ جائیں گے۔ بہت ہو چکا، جو ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کر دیا، کہا ثانیہ 9 مئی ریاست کے خلاف تھا، ملوث عناصر کے لیے کوئی رعایت مناسب نہیں۔ پارلیمنٹ کے باہر غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان کو ٹیک آف کرنے کے دوران کتنی بار گرانا ہے، جی ایچ کیو، جناح ہاؤس اور تنصیبات پر حملہ کرنے پر کوئی معافی نہیں دے سکتا۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں جس موقف کا اظہار کیا وہ ہر پاکستانی کا موقف ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس پر تبصرے سے گریز، سوال کے جواب میں کہا جسٹس اطہر نے وزیر اعظم کو جواب دیا ہے، اس پر وزیر اعظم سے پوچھیں۔ سی پیک اور سیکیورٹی کے حوالے سے ایشوز موجود ہیں، وزیر اعظم کے دورہ چین میں بھی اس حوالے سے بات ہوگی۔ پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف سوشل میڈیا پر ایف آئی اے کی تحقیقات مسترد کر دی۔ کور کمیٹی کا اجلاس کا اعلامیہ جاری، کہا ایف آئی اے تحقیقات کی آڑ میں نئے مقدمے کے اندراج کا جواز بنایا جا رہا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ، کہا پی ٹی آئی افواج کے کردار کی ہمیشہ سے معترف ہے، افواج پاکستان کو کبھی تنقید کا نشانہ بنایا نہ بنائیں گے۔ 9 مئی واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی تائید کرتے ہیں۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے نقطے کی اصولاً تائید، 9 مئی پر غیر جانبدار عدالتی کمیشن تشکیل دے کر تحقیقات کی جائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا، جتنا ظلم کرے آواز اٹھاتا رہوں گا، کسی سے ڈیل کروں گا نہ ڈیل کے نتیجے میں باہر آؤں گا۔ آئین اور قانون کی حکمرانی قائم نہ ہوئی تو ملک نہیں چل سکے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، تحریک تحفظ آئین کی قیادت کے سربراہ نیشنل پارٹی عبد المالک بلوچ سے ملاقات، نیشنل پارٹی کو گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے کی دعوت۔ اسد کیسر نے کہا ملک میں پارلیمنٹ کو بالادست کرنا ہوگا، ہمارا ایک ہی ایجنڈا ملک میں آئین کی حکمرانی بحال کرنا ہے۔ عبد المالک بلوچ نے کہا اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کا معاملہ مرکزی کمیٹی میں رکھیں گے۔ حیدرآباد کی دکان میں سلنڈر دھماکہ، کئی گھروں میں صف ماتم۔ ریٹ آباد میں ہونے والا حادثہ سانحے میں بدل گیا، 8 بچے جھلس کر جاں بحق۔ 13 سال کے اکلوتے بیٹے کو کھونے والی دکھیاری ماں کی انصاف کی دعائیاں، کہا بیٹا بچوں کے ساتھ آگ دیکھنے گیا تھا۔ بہن نے کہا جب میرا جھلسا ہوا بھائی دم توڑ گیا، اس کے بعد فائر بریگیڈ پہنچی۔ حیدرآباد کی خواتین نے حکومت سے گیس سلنڈر کو بم قرار دے کر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا، کہا غیر قانونی گیس فلنگ کی دکانیں بند کی جائیں۔ دھماکے میں 60 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ حیدرآباد میں ناکافی سہولیات کے باعث 30 سے زیادہ زخمیوں کو کراچی لایا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے زیادہ تر زخمی 70% سے زیادہ جھلسے ہوئے ہیں۔ شنگچی سے نکلنے والی چنگاری نے آگ لگائی، عینی شاہدین کا کہنا ہے لوگ دکان کے باہر آگ دیکھنے جمع تھے کہ اچانک دھماکہ ہو گیا۔ زوردار دھماکے کی آواز سے پورا علاقہ لرز اٹھا، لیکن انتظامیہ کے کانوں تک آواز نہ پہنچی۔ فائر بریگیڈ پہنچی نہ لوگوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے بروقت ایمبولینس آئی۔ آگ کے جھلسے افراد گلی میں پڑے تڑپتے رہے، جہاں بحق بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ میئر حیدرآباد کاشف شورو نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچے تو غصے میں بھرے لوگوں نے انہیں گھیر لیا، سندھ حکومت اور میئر کے خلاف نعرے لگائے۔ پولیس نے میئر حیدرآباد کاشف شورو کو ہجوم سے نکالا، ضلع انتظامیہ کا ایکشن، 3 دکانداروں سمیت 6 افراد گرفتار۔ ایل پی جی سلنڈرز کی 15 غیر قانونی دکانیں سیل کر دی گئیں۔ سلنڈر دھماکے کے بعد علاقے کی بجلی 20 گھنٹے سے بند۔ خدارا باہر سے کوئی ڈاکٹر بلاؤ، میرے شوہر کو بچاؤ۔ حیدرآباد سلنڈر دھماکے میں جھلس جانے والے شخص کی اہلیہ کی دہائی۔ کراچی میں زیر علاج فیضان کی اہلیہ علاج سے غیر مطمئن،
کہاں کچھ بھی کریں میرے شوہر کو بچا لیں. بتایا بچے جھلس کر کوئلہ ہو گئے. میرے سامنے کئی بچوں نے دم توڑا. حکومت سے اپیل ہے آپ کے بھی بچے ہوں گے, ہمارے بچوں کا خیال کریں. اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں میں لگی آگ قابو میں نہ آئی. پاک بحریہ کے فائر فائٹرز, 4 فائر ٹینڈرز اور 2 واٹر باؤزرز آگ بجھانے میں مصروف. جنگل سے ایک شخص کی جھلسی ہوئی لاش بھی ملی. قتل کر کے جلایا گیا یا جنگل کی آگ میں جلا, تحقیقات جاری. پولیس نے جنگل میں آگ لگانے کے شبے میں 3 افراد کو بھی گرفتار کر لیا. وزیر اعظم شہباز شریف 4 سے 8 جون تک چین کا دورہ کریں گے. شہباز شریف کی چینی صدر اور وزیر اعظم سمیت دیگر اہم رہنماؤں سے ملاقات ہوگی, جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال اور دونوں ملکوں کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط ہوں گے. وزیر اعظم بیجنگ کے علاوہ چینی صوبوں گوانگڈونگ, شانزی کا بھی دورہ کریں گے. چینی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں پاک چین دوستی کو ماؤنٹ ٹائی سے تشبیہ دی. کہا پاکستان اور چین اہم شراکت دار اور مضبوط دوست ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف چینی قیادت کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں. ہمارا کام ہے سب کو آکسیجن دینا. ایم کیو ایم آئندہ بھی ہر حکومت کا حصہ ہوگی. مصطفیٰ کمال نے پارٹی پلان بتا دیا. کہا ایم کیو ایم کسی کے پاس نہیں جاتی. ہمارا بڑا پن ہے کہ انتشار کم کرنے کے لیے حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے لکما دیا. ہم نے بہت آکسیجن دے دی, اب تھک گئے ہیں, اب ہمیں آکسیجن چاہیے. تو وہ عوام کو طاقت کا سرچشمہ نہیں پہنچتا. اشرافیہ کی جماعت ہے, اشرافیہ کی سیاست کر رہی ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ, اور ایسا ہر ملک میں ہوتا ہے, ایک جماعت ہوتی ہے لیکن جو منتخب نمائندے ہیں وہ عوام کو جواب دار ہے. پیپلز پارٹی نے وفاقی کابینہ میں شمولیت کا امکان مسترد کر دیا. پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل سینیٹر تاج حیدر کہتے ہیں جن وجوہات پر کابینہ میں شامل نہیں ہوئے وہ اب بھی موجود ہیں. پارٹی منشور کو چھوڑ دیں تو مطلب ہوگا ہم نے عوام سے رشتہ توڑ لیا. ARY نیوز سے خصوصی انٹرویو میں کہا مسلم لیگ نون اشرافیہ کی جماعت ہے, عوام کو طاقت کا سرچشمہ نہیں سمجھتی. کراچی مین گارڈن انٹرچینج لیاری ایکسپریس وے پر بجلی اور پانی کے لیے خواتین کا احتجاج. لیاری ایکسپریس وے کے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند. خواتین مظاہرین لیاری ایکسپریس وے پر دھرنا دے کر بیٹھ گئیں. نعرے بازی, سوراب گوٹ جانے والے روڈ پر ٹریفک معطل, دفاتر سے گھر جانے والوں کو پریشانی. امریکی تاریخ میں پہلی بار سابق صدر مجرم قرار. ڈونلڈ ٹرمپ کو ہش منی کیس میں سزا 11 جولائی کو سنائی جائے گی. جیوری نے ٹرمپ کو تمام 34 الزامات میں قصوروار ٹھہرایا. مقدمہ جنسی تعلقات چھپانے کے لیے $1,30,000 کی خفیہ ادائیگی سے متعلق تھا. ٹرمپ کا فیصلہ ماننے سے انکار. جج کو کرپٹ اور بائیڈن کو فیصلے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا. کہا بے قصور ہوں, مقدمہ توہین ہے, اصل فیصلہ 5 نومبر کو عوام سنائیں گے. نیو یارک میں عدالت کے باہر ٹرمپ کے حامیوں نے مظاہرہ کیا. جعلی عدالت مرد آباد کے نعرے لگائے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں احمد فرحاد بازیابی کیس کی سماعت. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا احمد فرحاد پر آزاد کشمیر میں 2 مقدمات ہیں اور وہ 2 جون تک جسمانی ریمانڈ پر ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا جس دن احمد فرحاد عدالت میں آئے گا ہم پٹیشن نمٹا دیں گے. عدالت نے درخواست نمٹانے کی استدعا مسترد کر دی. سماعت 7 جون تک ملتوی. ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا, جس طرح آپ کو پتہ ہے گوادر میں ہمارے 7 مزدور مارے گئے. گوادر میں جو مزدور قتل ہوئے تھے ان کے قاتلوں کو ہم نے دو کو پکڑ لیا ہے. گوادر میں 7 مزدوروں کے قتل میں ملوث 2 دہشت گرد گرفتار. وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کہتے ہیں ملزمان نے بتایا ہمیں حکم تھا پنجاب سے جو بھی آئے اس کو مارنا ہے. غریب مزدوروں کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ انٹیلیجنس کے لوگ تھے. DIG CTD اعتزاز گورایا نے بتایا دونوں دہشت گردوں کا تعلق کالعدم BLA سے ہے. دعویٰ کیا نوشکی واقعے میں ملوث دہشت گرد گروپ کی بھی شناخت ہو گئی ہے. پشاور کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. دہشت گرد ایاز عرف محمد اور احمدی عرف کوچی ہلاک, 2 زخمی.
ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور بے گناہ شہریوں پر حملے میں ملوث تھے. دستی بم، گولیاں اور ہتھیار برآمد ہوئے. دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے گزشتہ روز سیکریٹری داخلہ اور افغان ڈپٹی سیکریٹری داخلہ میں بات چیت ہوئی. پاکستان کی حکومت نے بشام دہشت گردی پر متعدد شواہد پیش کر دیے. پاکستان اور چین دہشت گردی سمیت ہر ایشو پر بات کرتے ہیں. پاک چین تعاون کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. پاکستان بھارت کرکٹ میچ میں دہشت گردی کے خدشے پر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا امید کرتے ہیں امریکہ پاکستان کرکٹ ٹیم اور شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے گا. آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہان بیراموفسکی GHQ آمد. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. آرمی چیف نے آذربائیجان کو دفاع سلامتی کے شعبے میں جامع تعاون کا یقین دلایا. آذربائیجان کے وزیر خارجہ کی جانب سے پاکستان کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر. آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. حکومت کا بجٹ میں بجلی کے پروٹیکٹڈ صارفین کو ریلیف دینے کا فیصلہ. ذرائع وزیر اعظم آفس کا کہنا ہے پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے نیا ریلیف پیکج لایا جائے گا. حکومت 160 ارب روپے سبسڈی برداشت کرے گی. لاہور میں گن پوائنٹ پر بکرے چھیننے والے 2 ملزم گرفتار. DIG آپریشنز نے بتایا ملزم ضمیر علی اور عامر نے پہلے کار چھینی پھر سمن آباد سے بکرے چھیننے کی واردات کی. ملزمان گاڑی شیرا کوٹ میں چھوڑ کر بکرے لے کر فرار ہو گئے تھے. ملزمان کا 10 سے اسرائیلی فوج کے رفح پر فضائی حملے جاری. مزید 25 فلسطینی شہید ہو گئے. جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کی گھروں پر بمباری. 24 گھنٹے میں مزید 60 فلسطینی شہید، 280 زخمی. زخمیوں کو علاج کی سہولت دستیاب نہیں. 18,500 حاملہ خواتین کی زندگیاں خطرے میں. اقوام متحدہ اور سیو دا چلڈرن نے صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا. سویڈن میں فلسطین کے حامی طلبہ پر پولیس نے کتے چھوڑ دیے. بدترین تشدد سے متعدد طلبہ کی حالت غیر. اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والے کئی طلبہ کو گرفتار بھی کر لیا گیا. فرانس CCTV پر اسرائیلی وزیر اعظم کا انٹرویو نشر کرنے کے خلاف پیرس میں احتجاج. مظاہرین نے فلسطین کے حق میں نعرے لگائے. نتن یاہو نے انٹرویو میں غزہ جنگ کا دفاع کیا تھا. بھارت میں تاریخ کی شدید ترین گرمی. درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. دارالحکومت دہلی میں گرمی کے ساتھ پانی کا بھی بحران. شہری عاجز آ گئے. شدید گرمی سے اموات کی مجموعی تعداد 50 سے زیادہ ہو گئی. مراد آباد میں بجلی کمپنی کا بریک ڈاؤن سے بچنے کا انوکھا اقدام. ٹرانسفارمرز کو بھی نہلانا شروع کر دیا. راجستھان ہائی کورٹ نے حکومت کو قومی ایمرجنسی نافذ کرنے کی ہدایت کر دی. پاکستان کو ورلڈ کپ سے پہلے ویک اپ کال. انگلینڈ کے خلاف آخری T20 میں بھی شکست. میزبان ٹیم نے 2-0 سے سیریز جیت لی. کپتان بابر اعظم نے مڈل آرڈر کو ذمہ داری نبھانے کا کہہ دیا. بولے ورلڈ کپ میں جانے سے پہلے ہمیں اچھی کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی. قومی ٹیم T20 ورلڈ کپ کے لیے امریکہ روانہ. پاکستانی ٹیم پہلا میچ 6 جون کو امریکہ کے خلاف کھیلے گی. بھارت سے مقابلہ 9 جون کو نیو یارک میں ہوگا. پکے ہمارے ارادے ہیں، جانا ستاروں سے آگے ہے. PCB نے پاکستان کے ورلڈ کپ اینتھم کا ٹیزر جاری کر دیا. ترانہ کل ریلیز ہوگا. ختم ہونے کو ہے انتظار. شائقین بے قرار. ورلڈ کپ کا میلہ سجنے کو تیار. میگا ایونٹ کے آغاز میں صرف 1 روز باقی. میزبان امریکہ کا فوٹو شوٹ. کھلاڑی کینیڈا کے خلاف افتتاحی میچ میں دھاگ بٹھانے کے لیے پرجوش. ویسٹ انڈیز، جنوبی افریقہ، افغانستان اور نیپال کی ٹیمز کا شوٹ آؤٹ بھی ہو گیا. عمان کے کھلاڑیوں کی موج مستی. ہوٹل روم کو میدان بنا کر پچ کا معائنہ اور ٹاس کیا. عالمی کپ کی مشترکہ میزبان ویسٹ انڈین ٹیم بھی فل چارج. آسٹریلیا کے خلاف وارم اپ میچ میں چھکوں کی بارش کر دی. 18 بار گیند باؤنڈری کے پار پہنچائی. کینگروز نے بھی 13 چھکے مارے. اور معروف پلے بیک سنگر عنایت حسین بھٹی کو مداحوں سے بچھڑے. 25 برس بیت گئے. 36 برس پر محیط فنی کیریئر میں عنایت حسین بھٹی نے 160 فلموں کے لیے لگ بھگ 350 گیت گائے.
عنایت حسین بھٹی نے اداکاری اور ہدایت کاری میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔